رجب کے مقدس مہینے میں کسی بھی دن یہ دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں یہ دو صدقات اللہ رب العزت کو انتہائی پسندیدہ ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، ایک شخص انتہائی مجبور اور پریشان حال زندگی گزار رہا تھا۔ کبھی تجارت میں شدید نقصان، کبھی قرضوں کا بھاری بوجھ، کبھی بیماریوں کا مسلسل حملہ۔ ایک دن آنسو بہاتے ہوئے وہ ایک بزرگ عالم کے پاس پہنچ گیا اور عرض کیا، حضور میں کیا کروں؟ میری زندگی تو اب صرف مصیبتوں اور تکالیف کا مجموعہ بن چکی ہے۔ بزرگ نے شفقت سے فرمایا، بیٹا، رجب کا مبارک مہینہ قریب آ چکا ہے، اس میں یہ دو صدقات ضرور ادا کرنا، کیونکہ یہ دونوں صدقات اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ وہ شخص تو حیرت زدہ ہوا، مگر اس کے دل کو سکون اور امید ملی۔ اس نے ٹھان لیا کہ وہ ان دونوں صدقات کو ضرور اپنائے گا۔ چند دن گزرے، ایک رات وہ گہری نیند میں تھا کہ اچانک اسے ایک حیران کن خواب نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت پر کئی نورانی ہستیاں موجود ہیں۔ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں اور ہاتھوں میں بہت بڑے بڑے چمکتے پتھر ہیں جو پہاڑوں کی چٹانوں جیسے ہیں۔ وہ ان پتھروں سے اس کی چھت پر مضبوط دیواریں کھڑی کر رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر چیخ اٹھا اور بولا، بھائیو، تم کون ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور تم میری اجازت کے بغیر یہاں یہ مضبوط قلعہ نما تعمیر کیوں کر رہے ہو؟ ایک فرشتہ اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ گھر تمہارا ہے، لیکن یہ تعمیر تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست حکم سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم نے جو صدقہ شروع کر دیا ہے، اس کے عوض ہم تمہارے گھر کو اس طرح محفوظ اور مضبوط بنا دیں۔ سامعین، صدقہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ مال، دولت، کپڑے، کھانا پینا۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ یا اشیاء دینے کا نام ہے، مگر یہ سوچ مکمل نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور فرمایا، کچھ ایسے صدقات بھی ہیں جو بغیر مال خرچ کیے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے صدقات جو ہر شخص چاہے، غریب ہو یا امیر، بآسانی کر سکتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر صدقہ صرف مالی مدد کا نام ہوتا تو غریب لوگ اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے؟ لیکن رجب کا یہ مقدس مہینہ ہمیں ایک ایسی عظیم حقیقت سے روشناس کراتا ہے جو ہماری سوچ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم صدقات وہ ہیں جن کے لیے مال و دولت خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں مبعوث فرمایا، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ محبوب کیوں ٹھہرے؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں دو ایسے عظیم صدقات دیے جو نہ صرف آپ کی سنت ہیں بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو عظیم صدقات کون سے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ تمنا کی کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، آپ کے تمام دکھ درد دور ہو جائیں، آپ کی زندگی سکون و اطمینان سے بھر جائے؟ تو سمجھیں کہ اس کا راز انہی دو صدقات میں پوشیدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں، آپ کی عادتیں مبارکہ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی یہی ہیں۔ اگر آپ ان دو صدقات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین جانیں کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی قبر بھی نور سے معمور ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی
کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا میں ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو کر، گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک اور فرما بردار ہو، بیماریوں سے نجات ملے، کاروبار میں ترقی ہو۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی شخص اپنی زندگی میں صدقہ کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی زندگی واقعی چمک اٹھتی ہے، کیونکہ صدقہ وہ بابرکت کنجی ہے جو بند قفل کھول دیتی ہے، راستے ہموار کر دیتی ہے، مصیبتیں ٹال دیتی ہے اور برکتیں نازل کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف روپیہ، پیسہ یا اشیاء دینا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت، اپنی اطاعت، اپنی نیاز مندی پیش کرنا ہے۔ جو شخص بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ سامعین، خاص طور پر رجب کے اس مقدس مہینے میں جب یہ صدقات کیے جائیں تو اللہ کی رحمت اور بھی زیادہ شدت سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ کی عظیم طاقت ہے، مگر آج ہم جو دو خاص صدقات آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں۔ ان کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مال کی، نہ جیب پر کوئی بوجھ پڑتا ہے۔ یہ وہ صدقات ہیں جو اگر رجب کے مہینے میں اپنا لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے خاص محبوبین میں شامل فرما لیتے ہیں، اور یہی وہ صدقات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مستقل معمول تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دونوں صدقات کیا ہیں؟ یہ مہینہ محض تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، سکون اور برکتوں سے بھرا ہوا خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ آپ کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا باعث بنے تو سب سے پہلے صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیں۔ یہ صدقہ ایسا ہے جس کے لیے جیب سے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑتا، نہ سونا چاندی دینا پڑتا ہے، مگر اس کا ثواب اور اجر اتنا عظیم ہے کہ پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ معاف کرنے والا شخص اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ در حقیقت معافی درگزر اور عفو کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک عام انسان نہیں، بلکہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی خاص قربت عطا فرمائی، جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اگر ایسی عظیم بابرکت ہستی نے ہمیں معاف کرنے کا درس دیا ہے تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ معاف کرنا محض ایک اخلاقی عمل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ صفات میں سے ایک ہے۔ اللہ خود غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کو بار بار معاف فرماتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ بدلہ لینے سے وقتی اطمینان تو مل سکتا ہے، مگر حقیقی عزت اور بلندی صرف معاف کر دینے میں ہے۔ رجب کا مہینہ یہی پیغام دیتا ہے کہ معافی کے دروازے کھول دو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، زندگی سے پریشانیاں ختم ہوں، رزق میں برکت آئے اور گناہ معاف ہو جائیں، تو دوسروں کو معاف کرنے کا یہ عظیم صدقہ اپنی عادت بنا لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی اور درگزر کا کلچر ہوتا ہے وہاں سکون خود بخود
نازل ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور برکتیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے رجب کے اس مقدس مہینے میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت کے بجائے صرف محبت رکھیں گے۔ میری بات یاد رکھیں، معاف کرنا صرف دوسروں کے لیے آسانی نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سکون اور برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو آئیے رجب کے اس بابرکت مہینے میں سب سے پہلا صدقہ یہ کریں کہ جس نے بھی ہم پر ظلم کیا ہو ہم اسے دل سے معاف کر دیں۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ ہم پر ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہی پہلا عظیم صدقہ ہے، یہی رجب کے مہینے کی اصلی خوشبو ہے اور یہی وہ سبق ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ رجب کا مہینہ اہل ایمان کے لیے خوشی، برکت اور روحانی اطمینان کا مہینہ ہے۔ اس قیمتی موقع کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ان خاص اعمال کو ضرور اپنائیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رجب کے مہینے میں دو عظیم صدقات ضرور ادا کریں کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ دو صدقات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صدقہ صرف مال یا کھانے پینے کی اشیاء دینے کا نام نہیں بلکہ صدقہ کی کئی قسمیں ہیں اور شکلیں ہیں اور ہر ایک کا اجر بے انتہا عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیک عمل صدقہ ہے۔ اس مہینے میں پہلا صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے مال، وقت اور محنت سے اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، یتیم کا سہارا بننا یا کسی محتاج کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ یہ سب صدقات ہیں، ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہیں اور بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں دو صدقات ضرور ادا کریں کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ دو صدقات اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا صدقہ بندوں کے ساتھ ظاہری تعلق کا ہے یعنی مالی خیرات، اور دوسرا صدقہ اپنے نفس اور جذبات کے ساتھ باطنی تعلق کا ہے یعنی صبر کرنا۔ یہ دونوں صدقات اس لیے بہت اہم ہیں کیونکہ ایک کا تعلق ہماری بیرونی زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری اندرونی کیفیت سے۔ اسی طرح یہ دو اعمال انسان کی شخصیت کو مکمل اور متوازن بنا دیتے ہیں۔ رجب میں صدقہ کرنے کی خاص فضیلت اس لیے بھی ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صدقہ و خیرات کو بکثرت اپنایا اور امت کو بھی اس کی بار بار ترغیب دی۔ آپ کی ذات گرامی سراپا کرم اور سخاوت تھی۔ آپ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اور اگر کچھ نہ ہوتا تو وعدہ کر لیتے اور بعد میں ضرور پورا کرتے۔ اس لیے جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو در حقیقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہی عمل اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسرا صدقہ صبر کرنا ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک بہت بڑی حقیقت رکھتا ہے کہ صبر بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ عام طور پر ہم صدقہ کو صرف مالی مدد سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ صبر دل اور جذبات کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، غم، نقصان یا مصیبت کے باوجود زبان کو شکوے سے روک لیتا ہے تو دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے تو یہ صبر ہے اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے قیمتی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بچپن سے یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم کا صبر کیا، طائف میں پتھروں کی بارش برداشت کی مگر صبر کیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد کے انتقال پر بھی صبر فرمایا۔ ہر موقع پر آپ نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ عظیم سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ سوچیں، جب آپ مکہ کی گلیوں میں تشریف فرما تھے، کفار کانٹے بچھاتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، مگر آپ نے کبھی بد دعا نہ کی بلکہ ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا عظیم صدقہ تھا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور ایک موقع پر جب آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں نے انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے پر اکسایا۔ آپ زخمی حالت میں صرف یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ یہ وہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے جو اللہ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ستائے یا حق تلفی کرے تو ہم بدلہ لینے کے بجائے صبر کا یہ عظیم صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ضرور ہے مگر اللہ کے ہاں اس کا اجر لامحدود ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 2 صدقات ضرور ادا کریں، کیونکہ رجب کے مہینے میں یہ 2 صدقات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نہ صرف مالی صدقہ دیں گے بلکہ صبر کا صدقہ بھی ضرور دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما کر زندگی میں خوشحالی اور برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خوب خیال رکھیں، ہمیشہ مسکراتے اور خوش رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی نشریات میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔